الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اس نے ہم سے گناہگاروں کو جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح ہم نے حج کے فضائل سنے، طواف کی، کعبۃ اللہ کی کچھ خصوصیات ہم نے سنی، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اس بارے میں ہم نے کچھ جانا کچھ سنا. اسی طرح حج کے اندر جو راز ہیں، جو بھید ہیں، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک شخص ظاہر عمل کرنا جانتا ہو اور اس عمل کے باطن میں اس میں راز کیا ہے یہ نہ جانتا ہو، تو وہ مزہ جو اس عبادت کے اندر ہوتا ہے پوری طرح اسے حاصل نہیں ہو پاتا. تو اس لیے حج کے ظاہری اعمال جیسے احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، رمی جمرات کرنا ہے، شیطان کو کنکر مارنا وغیرہ وغیرہ، جس طرح یہ ظاہر ہے حج کا، اسی طرح اس کا باطن بھی ہے، جو انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان اگر اپنی مرضی چلائے تو انسان کی مرضی اور پسند بہت ہی ناقص ہے، جو انسان کو تباہ کر لیتی ہے. کیونکہ اچھائی اور برائی کو الگ کرنا ہر موقع پر یہ آسان کام نہیں ہے. اگر یہ آسان کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیغمبروں کو نہ بھیجتا. اچھائی اور برائی کو الگ الگ کرنے کے لیے، انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بتایا کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، اپنی مرضی اپنی پسند کو مار دو،
اور یہ حج کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ بندہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کو وہاں جا کے مار دیتا ہے۔ اب دیکھیے انسان کی پسند ہوتی ہے سلا ہوا لباس، خوبصورت ڈیزائنیبل، خوبصورت ڈیزائن والا، لیکن انسان حج پہ جاتا ہے تو اس پسند کو مار دیتا ہے۔ اب بے سلا ہوا سفید کپڑا جس کی استری ٹوٹے، اس میں سلوٹیں پڑے، جیسا بھی ہے تو وہ احرام میں باندھنا پڑے گا۔ اپنی مرضی اس نے چھوڑ دی۔ اب اگر گرمی لگتی ہے آگے جا کے تو لوگ کیپ پہن لیتے ہیں، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، کیپ پہن لوں گا تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان جب حج پہ جاتا ہے تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخر میں اسے بال کٹوانے پڑتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی پسند ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے خوبصورت بال رکھیں، نئے نئے فیشن کریں، لیکن وہاں جا کے بال بڑھانے پڑیں گے، کٹوانے پڑیں گے، اپنی پسند نہیں چلی کے بعد۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے اندر بھی اس بات کو ڈال لینا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دوں۔ یہ حج یہ سبق دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں، کہ جس طرح وہاں گرمی لگے سر پہ یا سردی لگے، نہ میں چہرہ ڈھانپ سکتا ہوں، نہ میں سر کے اوپر گرم گرم ٹوپی پہن سکتا ہوں، بولے پہن سکتا ہوں، نہیں پہن سکتا۔ اور اگر مجھے سردی لگتی ہے تو میں سردی میں کوٹ پہن لیتا ہوں، سردی سے بچ جاتا ہوں میں۔ اگر مجھے گرمی لگتی ہے تو پتلا سا کپڑا پہن لیتا ہوں یا کپڑا اتار بھی دیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہاں احرام ہی باندھنا پڑے گا۔ تو جس طرح حج میں انسان جاتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی مرضی ہے، اسی طرح اپنی بقیہ زندگی کے اندر بھی انسان کو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات میں تھکاوٹ ہے یا نیند ہے یا بھوک ہے یا چھوٹا موٹا مرض ہے یا کوئی بزنس کا کام ہے یا کوئی گھر کا کام ہے یا کہیں گھومنے کو دل کر رہے کہ گھومنے چلا جاؤں، یہ سب کام چھوڑ دے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، مسجد میں آ جائے وضو کر کے اور اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑا ہو جائے، اس کی حمد و ثنا شروع کر دے، نماز شروع کر دے۔ یہ حج درس دیتا ہے۔ جس کے حج میں یہ چیزیں نہیں ہیں اس کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن وہ حج کے جو بھید ہے، اس کے راز ہیں، اس سے محروم رہ جائے گا۔ تو حج یہ سبق دیتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ پچھلی امتوں میں رہبانیت تھی۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے وہ جو راہب ہوا کرتے تھے، بستیوں کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور وہی جا کے وہ اپنی عبادت وغیرہ کرتے تھے، سب لوگوں سے الگ ہو کے ایک جھونپڑی بنا لی یا ایک خار میں ایک سرنگ کے اندر وہ بیٹھ جاتا تھا اور وہی اندھیرے میں بیٹھ کے وہ عبادت کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، وہ الگ تھلگ ہو کر لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلات میں پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد اور حج عطا فرمایا۔ ہماری رہبانیت، ہمارا زہد، ہمارا مجاہدہ، ہماری ریاضت حج ہے اور جہاد ہے۔ بلکہ حج میں وہ جو الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں میں جنگلوں میں عبادت کرتے تھے، حج میں اس سے زیادہ عبرت ہے، اس سے زیادہ نصیحت ہے کہ یہاں اگر ایک انسان حج میں آتا ہے تو اسے پوری جو زندگی میں انسان جب کوئی کسی کا غلام بنتا ہے، کسی کا نوکر بنتا ہے، اس کے اوپر کوئی بادشاہ ہوتا ہے، حج میں پورا کا پورا اس کا نمونہ موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ جب کوئی بادشاہ، پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کے بڑے بڑے گراؤنڈ ہوا کرتے تھے، کبھی لوگ جو ہے وہ وہاں آ کر جمع ہوا کرتے تھے، اس کا جو ہے وہ خطاب سنا کرتے تھے بادشاہ کا، اور اس سے مانگا کرتے تھے، اس سے اپنی جو حاجتیں ہوتی تھی وہ پیش کرتے تھے بادشاہ کے سامنے، اور ہر زبان والے لوگ وہاں آتے تھے، ہر قوم کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔
اگر اور بادشاہ کی جو اس کا جو باغ ہوتا تھا، اس کی جو باؤنڈری ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں اس کا لوگ کتنا ادب کرتے تھے کہ وہاں سے کچھ توڑتے نہیں تھے، کیونکہ یہ بادشاہ کی جگہ ہے، اس کا باغ ہے، اس کی سرزمین ہے۔ تو بالکل یہی منظر حج پیش کرتا ہے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے تو وہاں حرم ہے، کعبہ خاص اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے سے پاک ہے، لیکن عشق و محبت والے جانتے ہیں کہ اللہ کو جس چیز کو اللہ سے نسبت ہو جائے وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کعبہ خدا کا گھر ہے اور کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت ہے۔ تو ایک حاجی جب جاتا ہے تو وہی منظر پیش ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے، ویسے بھی پوری کائنات ہی اللہ عز و جل کی ہے اور وہ ہر ذرے کو، دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ ایک خاص منظر، ایک تصور پیش کرتا ہے کہ اب خاص اس بادشاہ کے گھر میں ہم حاضر ہو گئے ہیں، جہاں اس کا جلال ہے، جہاں اس کا روب ہے، دبدبہ ہے، اگرچہ پوری کائنات میں ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی آنسو ٹپک پڑتے ہیں، کیونکہ اس کو ایک خاص نسبت ہے اللہ عز و جل سے۔ تو وہ جب جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس بادشاہ کے دائرہ کار میں آ چکا ہے، اس کے خاص سرزمین پر آ چکا ہے، اس کے حرم میں داخل ہو چکا ہے۔ جب حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہاں ہرن ملے، بکری ملے، کچھ بھی ملے، نہ اس کا شکار کر سکتا ہے، نہ وہاں کا درخت توڑ سکتا ہے، نہ وہاں سے پھول توڑ سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی سرزمین میں آ چکا ہے۔ تو یہ حج ایک تصور پیش کرتا ہے کہ انسان غلام ہے اور وہ اس کا آقا ہے، اس کا بادشاہ ہے۔ تو حاجی جب جائے اور حرم میں داخل ہو تو یہ تصور کرے کہ بادشاہ اعظم کے حرم کے اندر داخل ہو چکا ہے، یہ اس کا مجرم ہے، اس کے در کا بیکاری ہے، اس کے در کا فقیر ہے۔ تو جب یہ تصور کرے گا تو بہت زیادہ اسے مزہ حاصل ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح جب وہ گھر سے نکلتا ہے حاجی تو سب عزیزوں کو، دوستوں کو، گھر والوں تک کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس میں یہ راز ہے، وہ یہ تصور کرے کہ جس طرح میں آج گھر والوں کو الوداع کہہ کے جا رہا ہوں کہ الوداع میں جا رہا ہوں، اسی طرح ایک دن وہ دنیا کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوگا اور نصیحت کر رہا ہوگا کہ میری بیٹی، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جب گھر سے نکلے تو تصور کرے کہ معلوم نہیں واپس آؤں گا یا نہیں۔ یہ حج سبق دیتا ہے کہ جس طرح تم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو، اسی طرح دنیا چھوڑ کر جاؤ گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب بندہ حج پر جاتا ہے تو اپنی دنیا کی تمام چیزوں سے، بزنس سے، سب سے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے۔ ہر خواہش، ہر چاہت اس کی الگ ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ سوچے کہ مجھے آخرت اور قبر کی تیاری کے لیے بھی دنیا کی تمام محبتوں، چاہتوں سے الگ ہو جانا چاہیے۔ جس طرح میں اس سفر میں جا رہا ہوں بزنس اور سارے کام چھوڑ کے، اسی طرح مجھے آخرت اور قبر کی تیاری کے لیے بھی سب کاموں کو الگ کر دینا چاہیے، دنیا کے کام الگ اور آخرت کے کام الگ۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، نماز کو ٹائم نہیں ملتا، تو وہ سوچے کہ مجھے اللہ کے لیے پورے 2 مہینے کا ٹائم مل گیا گھر سے نکلنے کا، تو آخر 10 منٹ کی نماز کا ٹائم میں کیسے نہیں نکال سکتا؟ یہ حج میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اسی لیے تو کر رہا ہوں کہ خدا راضی ہو جائے، میرا فریضہ حج ادا ہو جائے، قبر اور آخرت سمجھ جائے۔ تو اگر دو مہینے کا وقت نکال سکتا ہے تو سوچے کہ یہ تو میری بہت بڑی غلطی ہے کہ حج سے بڑا فرض، حج سے بڑی عبادت نماز نہیں پڑھتا میں۔ یہ حج درس دیتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھو کہ اگر 2 مہینے کے لیے جا سکتے ہو تو 10 منٹ کے لیے بھی ضرور آنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بندہ جب حج پہ جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، کپڑے رکھتا ہے، ہر وہ چیز رکھتا ہے جس کی اس سفر میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اسی طرح حج کا سبق یہ درس دیتا ہے کہ اے مسلمان، یہ تو 2 مہینے کا سفر ہے، تو نے تو بڑے لمبے سفر پر قبر میں اور قبر سے اٹھ کر پھر حشر کے میدان میں جانا ہے، آخرت کے سفر پر۔ تو اس لیے تم یہ ذہن بنا لو کہ 2 مہینے کے سفر کے لیے اتنے خرچے کر رہے ہو، اتنی تیاریاں کر رہے ہو، قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ اس کی تیاری تو ذکر ہے، نعت رسول ہے،
ذکر خدا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، صدقات خیرات ہے، 2 مہینے کے سفر کے لیے اتنی بڑی تیاری، تو آخرت کے سفر کے لیے بھی تم نے کچھ تیاری کر رکھی ہے یا نہیں؟ اور میرے بھائیوں، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان اس حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے، پہلے زمانے میں جب لوگ نکلتے تھے تو جنگل، راستے میں جنگل ہے، یہ ہے وہ ہے، بیابان آئے گا، وہاں پر دریا آئیں گے، اور کبھی طوفان آئے گا، کبھی آندھی ہوگی، تو طوفان، آندھی، بچھو، سانپ، درندوں، دھوپ، سردی، گرمی، جنگل، بیابان، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ ساتھ زیادہ راہ لے کر جایا کرتے تھے، کہ ساتھ گھوڑا ہو، تلوار ہو، چھری ہو، نمک ہو، مسالہ ہو، کھانا وانا پکانے کے لیے ساری چیزیں ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو انسان سوچے کہ یہ تو بڑا آسان سفر ہے، آج کل تو بڑا ہی آسان ہو گیا کہ جہاز میں بیٹھو، وہاں جا کے اتر جاؤ، تو پہلے لوگوں کو بڑی مصیبتیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح انسان سوچے کہ یہ سفر اتنا مشکل ہے میرے لیے، تو قبر اور آخرت کا سفر جو جنت تک ہے یا دوزخ تک ہے وہ کتنا مشکل ہوگا، اور قبر کے لیے میں نے کیا اٹھا کے رکھا ہے، آخرت کے لیے میں نے کیا اٹھا کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اور آخرت کا سفر تو آپ جانتے ہیں کہ انتہائی مشکل اور انتہائی خوفناک ہے، اتنا خوفناک سفر، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پر زلزلہ ہوگا، چاند تارے ٹوٹ جائیں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سر کے اوپر ہوگا، کپڑے نہیں ہوں گے جسم پر، قبر سے نکلتے ہی نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ دوست ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے یہاں جاؤ وہاں جاؤ۔ تو حاجی کو سوچنا چاہیے کہ آخرت کا سفر، اور ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت کا سفر تو اس سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حج میں جن چیزوں کو ساتھ لے کے جانے میں احتیاط کی جاتی ہے کہ یار یہ چیزیں، میں ایسی چیزیں لے کر جاؤں جو جلد خراب نہ ہو جائے، کپڑا لے کے جاؤں تو اچھا لے کے جاؤں، کھانے کے لیے کوئی چیز لے کے جاؤں تو اچھی لے کے جاؤں، پینے کے لیے کوئی چیز لوں تو اچھی لوں، ہر وہ چیز جو انسان ساتھ لے کے جاتا ہے سوچتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز لے کے جاؤں۔ تو اسی طرح انسان حج یہ بات سکھاتا ہے کہ اگر آپ قبر اور آخرت کے سفر پہ جا رہے ہو، اور یقیناً ہر مسلمان جا رہا ہے، تو نماز اچھی لے کے جاؤ، ٹوٹی نماز نہیں، سنت نبی کے مطابق جس میں شرائط نماز پوری ہو، واجبات اور فرائض نماز پورے ہو، تلاوت ہو تو خوبصورت ہو، صدقہ ہو تو اخلاص سے ہو، زکات ہو تو اخلاص سے ہو، اور یہ ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جو کر رہا ہے وہ دکھاوے اور ریاکاری سے بالکل پاک خالص اللہ کے لیے ہو، کہ میں اس حج کے سفر پہ جو چیز لے کے جا رہا ہوں سوچتا ہوں کہ خراب نہ ہو جائے، تو قبر اور آخرت کے سفر میں جو عبادتیں لے کے جا رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ ایسی عبادت لے کے جاؤں جو اللہ عز و جل کی بارگاہ تک پہنچے تو ٹھیک حالت میں پہنچے، میری ریاکاری اور دکھانے کی وجہ سے اس آسمان کو کالی چادر کے اندر لپیٹ کے لٹکا نہ دیا جائے، میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے، جیسے قیامت کے دن قاری کو کہا جائے گا بڑی خوبصورت قرات کی تو نے، کس کے لیے؟ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی۔ عبادت گزار کو کہا جائے گا نماز تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، شہید تو لوگوں کے دکھانے کے لیے تو شہید ہوا تھا کہ میں تو بڑا بہادر ہوں، تاکہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، تیری خوبصورت آوازیں تو لوگوں کا دل اپنی طرف کھینچنے کے لیے تھی، لے ساری عبادتیں لے لے اپنی، جن کے لیے تو نے عبادتیں کی تھی ان کو دکھا اپنی عبادتیں، تیری عبادتوں کو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے حج کا سفر کی درس دیتا ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہاں ہر چیز اچھی ملے، اسی طرح قبر اور آخرت کے سفر کے لیے ہر چیز اچھی لے کے جاؤ جسے خدا پسند کرے۔ اور جب بندہ احرام باندھتا ہے تو بے صلہ احرام جو بالکل کفن کی طرح ہے، تو جب احرام باندھے تو یہ سوچ لے کہ جس طرح میں احرام باندھ رہا ہوں اسی طرح کل لوگ مجھے کفن بھی پہنا رہے ہوں گے۔ تو اگر میں احرام کے لیے غسل کر رہا ہوں، احرام کے لیے پاک صاف ہو رہا ہوں، احرام کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں، تو مجھے قبر میں جانے سے پہلے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لینا چاہیے، مجھے نماز کی خوشبو لگا لینی چاہیے، مجھے سنتوں کا عطر لگا دینا چاہیے، مجھے صدقات خیرات، ذکر خدا اور توبہ کی اچھی خوشبوئیں اپنے ساتھ لگا لینے چاہیے، اپنے بدن پر لگا لینی چاہیے، تاکہ میرا بدن قبر میں جائے
تو گناہوں کی بدبو اور کالک اور نجاست ناپاکی سے دور ہو کر پاک صاف ہو کر جائے. میں خدا کے جب مجھ سے سوال ہو کہ تیرا رب کون ہے تو جواب دے دوں, تیرا دین کیا ہے تو جواب دے دوں, ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا ما كنت تقول في حق هذا الرجل, تو میں جواب دے سکوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ احرام کی حالت میں کفن کو یاد کرے, اور جب احرام کے لیے پاک ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہونے کو یاد کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور پاک کروں گا. اور میرے بھائیوں, اسی طرح جس طرح بندہ حج کے سفر پہ جاتا ہے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بغیر رہنما کے رہ جاتے ہیں. وہ جو آپ کا گائیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اب آپ نے طواف اکیلے کرنے, وہ انگلی پکڑا کے طواف نہیں کروائے گا. صحیح آپ نے اکیلی کرنی ہے, وہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے صحیح نہیں کروائے گا. آپ نے جا کے جمرات پر شیطان کو کنکر خود مارنے, اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کنکر نہیں مروانے. تو اسی طرح وہ سوچے کہ جس طرح آج اس قیامت اس حج کے میدان میں, طواف میں, میدان عرفات میں, صفا و مروہ کی سعی میں جس طرح اکیلا دوڑ رہا ہوں, اسی طرح قیامت کے دن اور قبر میں بھی تنہا اور اکیلا ہی جاؤں گا. تو جس طرح وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, صرف میرا رب میرے ساتھ تھا اور میری عبادتیں میرے ساتھ ہے, میرا لبیک کہنا, میرا سبحان اللہ کہنا, میرا اللہ اکبر کہنا میرے ساتھ ہے, اسی طرح قبر میں بھی یہی عبادتیں میرے ساتھ ہوں گی. تو جس طرح یہاں سب حج کے اعمال کر رہا تھا, اسی طرح قبر اور آخرت کے لیے بھی ساری عبادتوں کو ساتھ لے کے جائے. اور میرے بھائیوں, جب یہ لبیک کہنا شروع کرے تو فوراً ذہن میں لے کر آئے, آج میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہاں کعبۃ اللہ میں لبیک کہہ رہا ہوں, اسی طرح کل قیامت کے دن جب قبر سے نکلوں گا تو ندا کی جائے گی مسلمان کہاں ہے, مومن کہاں ہے. تو یہ مومن لبیک کہتا ہوا آئے گا. تو یہاں یہ سوچے کہ میں قیامت کے دن بھی مجھے لبیک کہنا پڑے گا. تو جس طرح کعبے کے اندر انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ جب میں لبیک کہوں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بھی جواب آئے لبیک وسعدیک, کہ اللہ عز و جل تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے اس کی رحمت تیرے حضور سامنے کھڑی ہے, جو تجھے پاک کر رہی ہے, تیری کامیابی تیرے ہاتھوں میں دے رہی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی مجھے میری عبادات کی وجہ سے کامیابی ملے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے طواف شروع کیا, احرام باندھا, تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا, ان کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا اور لبیک نہ کہہ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے احرام باندھا, لبیک نہ کہا, لبیک کہنا ضروری ہے. کہا میں ڈرتا ہوں مجھے لبیک کے جواب میں ولا سعدیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیرا لبیک کہنا ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ بزرگ اتنے ڈرتے تھے اس وقت سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور ہوا کرتے تھے. اور میرے بھائیوں, جب یہ طواف اور سعی کرے تو یہ سوچے کہ جس طرح میں بادشاہ اعظم کی بارگاہ میں حاضر طواف کرتے ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا فقیروں کو, غریبوں کو جو لغوا کے پاس, بادشاہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کب دروازہ کھلے اور میں جھولی پھیلاؤں اور وہ میری جھولی کو بھر دے. یہ انسان اسی طرح جب کعبے کا طواف کر رہا ہو تو یہ سوچے کہ میں اس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں, میری جھولی خالی ہے, میرے ہاتھ خالی ہیں, اور بس ذہن میں یہ تصور کرے کہ یا اللہ میری جھولی کو, میرے ہاتھوں کو مغفرت اور بخشش کی بھیک سے بھر دے. اور آخری میرے بھائیوں میں عرض کرتا چلوں, یہاں حج کے اسرار و رموز بے شمار ہیں, اتنے ہیں کہ اگر ان کو شمار کیا جائے تو شمار میں نہ آئے. یہ انسان جب شیطان کو پتھر مارے تو یہ سوچے گا کہ شیطان تو یہاں نہیں ہے, میں کس چیز کو پتھر مار رہا ہوں. تو یہ سوچے کہ فقط اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پتھر مار رہے ہیں تو پتھر مارنے پڑیں گے, فقط اس کی عبادت ہے. شیطان کہے گا کہ میں تو نہیں ہوں, تو یہ سوچے کہ اللہ کی بندگی کرنا ہی شیطان کو پتھر مارنا ہے. تو اگر شیطان کو کما حق پتھر مارنے ہیں تو تم جہاں چاہو نہ وہ شیطان کو پتھر مار سکتے ہو. کیسے؟ سبحان اللہ کہو اسے پتھر پڑے گا, اللہ اکبر کہو اسے پتھر پڑے گا, نماز میں جھکو اسے پتھر پڑے گا. تو یہ وہاں جب پتھر انسان مار رہا ہو تو ذہن میں آئے کہ شیطان نہیں ہے, کس کو پتھر مار رہا ہوں, تو یہ سوچے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہی اسے پتھر مارنا ہے. وما علینا الا البلاغ.